Assalamu alaikum my dear students and my followers YouTube चैनल स्पेस जीके एकेडमी मार्च 9 एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। कल हमारा लेक्चर अपलोड हुआ था लेट नाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इशू था इसलिए लेट हुआ था। आज ज़रा जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको पता है कि हमारे पास 97 पोस्ट पीपीएससी के थ्रू आई हुई हैं लोकल गवर्नमेंट में, और जिन्होंने बीबीए और बीकॉम किया हुआ है उनके लिए एक गोल्डन चांस है। तो कल हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है हमने पहला लेक्चर पढ़ लिया था, इसके ऊपर आज आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो ये जो पहला इंट्रोडक्शन है इसके ऊपर आप एक बात ध्यान में रख लें कि यहाँ से कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके बनेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था, और कल आपको पता है कि हमने बिज़नेस क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का पर्पस, अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और ये सारी हमने पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे जनाब बैंक बुक कीपिंग के साथ। बुक कीपिंग से शुरू करते हैं, और इसके बाद बुक कीपिंग का डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग के साथ। इसके बाद अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, वो कौन कौन से अहम हैं वो उनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद जनाब हम इस चैप्टर को दोबारा एक बार रिव्यू कर देंगे, ताकि आपके जो पेपर में आने वाले अहम एमसीक्यूज़ हैं वो आपको मैं लिख के दे दूंगा, ताकि आपने जिनके ऊपर मज़ीद जो है आपने अच्छी तरह से उनको ध्यान में रखना है। क्योंकि पेपर में कौन से सवाल आ सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के सवाल में से मैं आपको बताऊँगा आखिर में। जी हाँ, चलते हैं क्वेश्चन हमारे टॉपिक की तरफ। हम टॉपिक पहले लिखते हैं कि कौन कौन से आज हमने टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का जो पहला हमारा एक चैप्टर है, पहला हमारा एक हमारा वो कंटेंट्स में आ रहा है, उसमें हमारा एक लेक्चर हो गया था, उसका आज आखिरी लेक्चर है। तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, आपको पता है कल हमारा जो लेक्चर था उसमें एक चीज़ रह गई थी, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशन का कहाँ तक है, यानी अकाउंटिंग कहाँ पर अप्लाई होगी कहाँ नहीं होगी। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर अकाउंटिंग की कारोबार कोई भी होगा, कोई भी एक्टिविटीज़ होगी, उसकी टर्म्स जो होंगी उसकी नेचर होगी मॉनेटरी। अगर टर्म उसकी नेचर है मॉनेटरी वैल्यू रखती है तो वहाँ पर अकाउंटिंग अप्लाई होगी। नॉन मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होती। ठीक हो गया। नॉन मॉनेटरी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डू नॉट अप्लाई, डू नॉट प्लेस इन अकाउंटिंग। ओनली इट इज़ लिमिटेड ओनली फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इट डज नॉट रिकॉर्ड द क्वालिटेटिव एलिमेंट लाइक रेपुटेशन, मैनेजमेंट, लेबर स्ट्राइक्स एंड एम्प्लॉय मॉरल्स। यानी कि जहाँ पर एक चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, मिकदार आ जाएगी, वो आप अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हम आज हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं वो आप मुलाहिजा कीजिए। जी हाँ, बुक कीपिंग हमारा सबसे पहले मैंने लिखा बुक कीपिंग, फिर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। उसके बाद जनाब ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग हो गई, उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गए, और उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम का आपस में फ़र्क। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है बुक कीपिंग क्या है। आपको पता है कि अक्सर बंदे ये सोचते हैं कि बुक कीपिंग का जो काम है वो अकाउंटेंट का है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट चाहिए करे। ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं है। बुक कीपिंग के लिए जनाब ये अकाउंटिंग का एक क्लैरिकल काम है। इसको जनाब एक मैट्रिक पास बंदा भी कर सकता है। जस्ट उसने इंदराज करना है कि फैक्ट्री के इंटर क्या चीज़ हुई है और फैक्ट्री से आउट क्या चीज़ हुई है। तो ये इसके लिए अकाउंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। बुक कीपिंग का काम होता है कि वो इस काम को बुक की रिकॉर्ड करे, जो चीज़ आई है उसको रिकॉर्ड करे, और जो चीज़ जा रही है बाहर उसको रिकॉर्ड करे। इसके बाद एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले काम होता है बुक कीपर का, उसके बाद काम होता है अकाउंटेंट का, उसके बाद होता है ऑडिटर का। यानी कि ये एक प्रोसेस है। बुक कीपर जहाँ पे बात अपनी किताब क्लोज करेगा वहाँ पर अकाउंटेंट ओपन करेगा, और जहाँ पर अकाउंटेंट ख़त्म करेगा वहाँ पर ऑडिटर ओपन करेगा। ये एक प्रोसेस आपने याद रखना है। अब बात ये आ रही है कि अकाउंटिंग, ये बुक कीपिंग का तो आपको पता चल गया कि टुडे सच टास्क का परफॉर्म प्राइमरी कंप्यूटर और स्किल्ड क्लरिकल पर्सन नॉट टू बी अकाउंटेंट।
آج کل جو بک کیپنگ کا کام ہے آپ کو پتہ ہے کمپیوٹرائز ہو رہا ہے تو کمپیوٹر سے ہو رہا ہے، یعنی جتنی بھی ٹرانزیکشنیں ہوتی ہیں اکاؤنٹنگ کے اندر وہ بک کیپر کا کام ہے. بک کیپر کے لیے کوئی پروفیشنل پیشہ ورانہ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ کا آپس میں فرق کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے some people who have little knowledge of accounting may fail in differentiating between accounting and bookkeeping. Bookkeeping means the recording of transaction, the record making phase of accounting. The recording transaction tend to be mechanical and repetitive. It is only small part of field of accounting and probably in the simplest part. بات یہ ہے کہ بک کیپنگ کا جو کام ہے وہ کیا ہے، ابتدائی طور پر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کرنا ہے. اب بات آ رہی ہے اکاؤنٹنگ کی. اکاؤنٹنگ انکلوڈ ناٹ اونلی دا مینٹیننس آف دا اکاؤنٹنگ ریکارڈ بٹ آلسو دا ڈیزائن آف efficient accounting system, the performance of audit and development of forecast, income tax work, and the interpretation of accounting information. In short, person might become a probably proficient bookkeeper in a few weeks, month. Professional accountant required several years to study and experience. بات یہ ہے کہ بک کیپر کا جو کام ہے وہ ابتدائی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، جبکہ اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ایک پیشہ ورانہ، اس کو ہر فیلڈ کا پتہ ہوتا ہے. اب یہ بک کیپر ہوتا ہے وہ جناب 1-2 ہفتوں میں کام سیکھ جاتا ہے، لیکن جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ مکمل کام سیکھنے کے لیے پریکٹیکلی اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ کا آپس میں ڈفرینس تھا. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، کبھی بھی اکاؤنٹنگ کا کام پہلے نہیں ہوگا. جب تک بک کیپر ختم نہیں کرے گا تب تک اکاؤنٹنٹ کام شروع نہیں کرے گا. ایک بات یاد رکھیں کہ اکاؤنٹنٹ کام کرتا ہے بک کیپر کی کتاب. اکاؤنٹنٹ جو فائنینشیل انفارمیشن بناتا ہے، بیلنس شیٹ بناتا ہے، فائنل اکاؤنٹ بناتا ہے، وہ بک کیپر کا ریکارڈ جو کلوز کرتا ہے اس کا بناتا ہے. اب جب بک کیپر اپنی کتاب کلوز ہی نہیں کرے گا تو بک اکاؤنٹنٹ کام شروع ہی نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے کام کون کرے گا؟ بک کیپر کرے گا، پھر کرے گا اکاؤنٹنٹ. اس کے بعد نیکسٹ 3 پہ چلتے ہیں، برانچز آف اکاؤنٹنگ. برانچز آف اکاؤنٹنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ کی 3 برانچز ہیں جو کہ اپلائی ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے، نمبر 2 پہ کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے، نمبر 3 پہ میکینیکل مینیجریل اکاؤنٹنگ ہے. ہاں جی، سب سے پہلی بات جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، جو کتاب ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ جناب ہماری فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے. ہاں جی، میں برانچز آف اکاؤنٹنگ کے بارے میں آپ کو دوبارہ بھی بتانا چاہتا ہوں. جی ہاں، برانچز آف اکاؤنٹنگ میں آپ کو پتہ سامنے ہمارے پاس ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ. 3 برانچز ہوتی ہیں اکاؤنٹنگ کی، فائنینشیل اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے یا اس کو مینیجریل اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ بزنس ٹو مینیجر اینڈ آلسو آؤٹ سائڈر آف دا پارٹیز، اونر، شیئر ہولڈر، سپلائر، کسٹمر، امپلائی، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ دی آل جنرل پبلک. Such information presented express in the financial statement. آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے یہ تمام معلومات دیتی ہے کن کو، بزنس کے مینیجر کو، آؤٹ سائڈر پارٹیز کو، بزنس کے مالک کو، شیئر ہولڈر کو، سپلائر کو، کسٹمر کو، امپلائیز کو، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اور تمام جنرل پبلک کو، کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ پرافٹ میں جا رہا ہے، مائنس میں جا رہا ہے، لاس میں جا رہا ہے، آپ کی بیلنس شیٹ کیا کہہ رہی ہے. تو انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ اس میں بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے جس میں پرافٹیبلٹی ہم جو ہے مطلب فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایکچولی کسی بھی کاروبار کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے. اور اس میں جب بھی کوئی آدمی نیا کسی کمپنی میں آتا ہے یا نئے شیئر ہولڈر آتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ آپ کی فائنینشیل انفارمیشن دیکھیں گے، یعنی آپ کی بیلنس شیٹ اور آپ کی انکم سٹیٹمنٹ چیک کریں گے کہ آپ کے مالی حالت اس وقت کیا چیز چل رہی ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ چلتے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ. کاسٹ اکاؤنٹنگ آپ کو پتہ ہے ٹرم کاسٹنگ اینڈ کاسٹ اکاؤنٹنگ آر آفن یوز فار interchangeably. Costing has been defined as the classifying, recording, appropriate allocation of expenditure for determination of cost, the relation of these costs, sale values and ascertainment of the profitability. کسی بھی کاسٹ جو ہم ایک چیز خریدتے ہیں
اس میں ہم ایک چیز پروڈکٹ بناتے ہیں تو ایک پروڈکٹ بنانے کے لیے کتنے ایٹم ضروری ہوتے ہیں، ہر ایٹم کی علیحدہ علیحدہ کاسٹ کو معلوم کرنے کے لیے کاسٹ اکاؤنٹنگ اپلائی ہوتی ہے. سمپلیفائی ہو گیا. اس کے بعد ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ یا اس کو مینیجریل اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے. اٹ از انوالو ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپریٹیشن آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن انٹینڈ اسپیشلی ٹو ایڈ مینجمنٹ ان رننگ آف دا بزنس. Manager use this information to set the company goal, evaluating the performance of the department, individual, deciding whether to introduce new line or product, or making virtually types of managerial decision. آپ کو پتہ ہے جب بھی بزنس کا منیجر کوئی بھی معلومات چاہیے اس کو تو وہ کون سی اس میں اپنی کمپنی کے اندر بزنس کا منیجر کوئی نئی چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو مزید انکریز کرنا چاہتا ہے، کمپنی کو مزید اس کا نیو ڈپارٹمنٹ سیٹ کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی بھی ڈیسیژن کرنے سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اپلائی کرے گا. مینجمنٹ جب اکاؤنٹنگ اپلائی کرے گا تو اس کو ساری معلومات مل جائے گی کہ کیا آیا اگر یہ وہ کام کرے گا تو کیا اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ پیچھے اگر وہ دیکھتا ہے کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں اس کو کمپنی جو ہے لاس میں جا رہی ہے تو مینیجریل اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ڈیسیژن میکر ہے، وہ ڈیسیژن کر کے بتاتی ہے کہ آپ کو نیکسٹ کیا کرنا چاہیے. جی ہاں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ، ویری ویری امپورٹنٹ ہمارا ہے اکاؤنٹنگ پرنسپل. جی ہاں، اکاؤنٹنگ پرنسپل تقریباً کے 12 ایک پرنسپل ہیں. ان میں سے میں آپ کو آج آپ جو ہے مطلب ہے نوٹ کر لیں، 5 سے 6 کوشچن لازمی ہیں پیپر میں. 5 سے 6 کوشچن اکاؤنٹنگ پرنسپل کے ریلیٹڈ آئیں گے. جی ہاں، یہ میں آپ کو جو ہے یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. جی ہاں، آپ کے سامنے اکاؤنٹنگ پرنسپلز، ایک لفظ میں نے لکھا ہے گیپ، GAAP. پوری دنیا میں یہی اکاؤنٹنگ کا اصول جو ہے اپلائی کیا جاتا ہے. گیپ کا مطلب ہوتا ہے جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل. جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل. اب اکاؤنٹنگ پرنسپل جو ہے 2 طرح کے ہیں. جی ہاں، اکاؤنٹنگ پرنسپل آپ کے سامنے جو ہے 2 ہے. سب سے پہلے کنسیپٹ اینڈ ایگزمپشن، دوسرے نمبر پہ کنونشن. اب جو کنسیپٹ ہے اس کے آگے 9 ٹائپس ہیں اور جو کنونشن ہے ان کی 3 ٹائپس ہیں. جو کنسیپٹ کے اور ایگزمپشن ہے اس کی 9 کون سی ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے ہے گوئنگ کنسرن ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کنسسٹنسی کنسیپٹ ہے، اکروول کنسیپٹ ہے، اینٹی کنسیپٹ ہے، منی میئرمنٹ کنسیپٹ ہے، اکاؤنٹنگ پیریڈ، کاسٹ کنسیپٹ، میچنگ کنسیپٹ، ڈوئل اسپیکٹ. اس کے بعد اگر آپ کنونشن پہ چلیں اس کے اوپر تو اس کی 3 ٹائپس ہیں آگے مزید ہے. فل ڈسکلوجر ہو گیا، میٹیریلٹی ہو گیا، کنزرویشن ہو گیا. اب بات یہ آتی ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. پیپر میں اب یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں پیپر میں، یہ جو 12 میں نے لکھ دیے ہیں، ان میں سے کوئی پوچھے گا اور اگر آپ کو اس کا میننگ صحیح طرح سے آتا ہوگا تو آپ جو ہے اس کا آرام سے جواب ڈھونڈ لیں گے. اور گیپ کا میں نے لکھ دیا GAAP، جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل. جی ہاں، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں گوئنگ کنسرن کنسیپٹ پر. ہمارا بزنس لمبے عرصے کے لیے چلے گا اور ہمیں اسی طرح بینک اکاؤنٹس بنانے چاہیے. یعنی کہ ہم نے جو اکاؤنٹس بنانے ہیں وہ یہ نہیں بنانے کہ 1 مہینے کے لیے بنانے ہیں پھر ختم، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا جو اکاؤنٹنگ کا جو ہمارا جو بزنس ہے وہ چلے گا لمبے عرصے کے لیے، اور ہمیں لمبے عرصے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اکاؤنٹنگ کے اصول بنانے ہیں، ہم نے کھاتے بنانے ہیں، ہم نے اکاؤنٹس بنانے ہیں. تو یہ گوئنگ کنسرن ایکچولی ٹو لانگ ٹرم آف دا بزنس، ٹو رننگ بزنس فار لانگ ٹرم. کنسسٹنسی کنسیپٹ، ہاں جی، کنسسٹنسی کنسیپٹ جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے. یہ جناب جو بھی رول اور طریقہ ایک پورے سال میں اپلائی کیا ہے وہی اگلے سال اپلائی کریں گے، ورنہ ایک سال کے منافع کو دوسرے سال سے موازنہ نہیں کریں گے. دیکھیں جی، آپ نے جو اصول آپ نے بنایا پچھلے سال اکاؤنٹنگ کا اور پرافٹ معلوم کیا تو آپ نے وہی اصول اگلے سال بھی اپنانا ہے. اگر آپ نے وہ نہیں اپنانا تو جناب اعلیٰ آپ کا پرافٹ پچھلے سال کے ساتھ میچ نہیں کرنا پڑے. تو اس کا مطلب ہے کنسسٹنسی جو ہے وہ آپ نے اکاؤنٹنگ کا ایک ہی رول چلانا ہے، ہر سال تبدیل نہیں کرنا. اس کے بعد ہے اکروول کنسیپٹ.
کوئی خرچہ ہے تو ہمیں بک آف اکاؤنٹس میں ظاہر کرنا پڑے گا، چاہے ہم نے ادائیگی کی ہے یا نہیں کی۔ اکروول کنسیپٹ میں کیا ہے کہ چاہے آپ نے کوئی بھی ایکسپینس کیا، اس کی ادائیگی کی ہے یا نہیں کی، یعنی آپ نے اس کو ادھار پہ کیا ہے، آپ نے اس کو نقد پہ کیا ہے، آپ نے اس کو بکس آف اکاؤنٹ میں لازمی ڈسکلوز کرنا ہے، لازمی ظاہر کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اینٹی کنسیپٹ، بزنس اینٹی کنسیپٹ اس کا پورا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے بزنس اپنے آپ میں اپنی ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے، جبکہ مالک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔ ایک کمپنی کا مالک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹویوٹا ملتان موٹر کا مالک ہے۔ اب اس مالک کی اپنی ایک علیحدہ حیثیت ہوگی اور ٹویوٹا موٹر کی ایک اپنی ایک قانونی حیثیت ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے ہر چیز کی مالک کی بزنس کے ساتھ جو حیثیت ہوتی ہے وہ دونوں کی سیپریٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے منی میئرمنٹ کنسیپٹ۔ منی میئرمنٹ کنسیپٹ اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے اکاؤنٹس میں صرف وہی ٹرانزیکشن ریکارڈ کریں گے جس کو ہم پیسے کی ٹرم میں منی میئرمنٹ کی ٹرم میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم نے صرف وہ ٹرانزیکشنیں کرنی ہیں جن کے ہم نے پیسے دینے ہیں یا جس کی قیمت ہوگی، جس کی کوانٹٹی لکھی ہوگی، کوالٹی والے نہیں لکھنے، جس کی کوالٹی ہوگی، جس کی منی میئرمنٹ ہم کر سکتے ہیں، جس کی ٹرانزیکشن منی میں ہوگی، وہ آپ نے ریکارڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد اکاؤنٹنگ پیریڈ، عام طور پر 12 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے، یہ کیلنڈر ایئر بھی ہو سکتا ہے اور فائنینشیل ایئر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹنگ کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ کیلنڈر ایئر بھی ہوتا ہے اور فائنینشیل ایئر بھی ہوتا ہے۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ فائنینشیل ایئر کیا ہوتا ہے، کیلنڈر ایئر کیا ہوتا ہے۔ کیلنڈر ایئر جو ہوتا ہے وہ 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر کو ختم ہو جاتا ہے۔ فائنینشیل ایئر جو ہوتا ہے وہ جناب 1 جولائی کو شروع ہوتا ہے اور اگلے سال 30 جون کو ختم ہوتا ہے۔ یہ پیپر میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی آپ جیسے ہمارا جولائی شروع ہوا ہے، جولائی 1 جولائی 2020 سے لے کر 30 جون 2021 تک یہ رہے گا فائنینشیل ایئر۔ کیلنڈر ایئر 1 جنوری 2020 سے لے کر 31 دسمبر 2020 تک رہے گا۔ اس کے بعد کاسٹ کنسیپٹ ہے، ایسٹ کو اپنی اصل قیمت پہ ریکارڈ کریں گے اور اگلے سال بھی اوریجنل کو بیس بنا کر ریکارڈ کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگلے سال جو ہم نے ریکارڈ کرنی ہے وہ بھی اوریجنل پرائز کو بیس بنا کر ریکارڈ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سال آپ نے جناب والا ایک چیز کو آپ نے 2 لاکھ روپے کا لیا ہے، اگر وہ اگلے سال میں آپ جا کے اس کو اپنی مرضی کے یہ نہ کہیں کہ جی وہ چیز جو 2 لاکھ کی ہم نے لی تھی وہ اس کی تو آج کل ویلیو جو ہے نا ختم ہو گئی ہے، 50,000 کی آ گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے 2 لاکھ کو مائنڈ میں رکھ کے اس کی اگلی ریکارڈنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے ڈوئل کنسیپٹ۔ ڈوئل کنسیپٹ آپ نے سنا ہوگا، ڈبل انٹری کنسیپٹ، یعنی ہر ڈیبٹ کا کریڈٹ بھی ہوگا۔ ایوری ڈیبٹ ہیز ایوری کریڈٹ، ایوری کریڈٹ ہیز ایوری ڈیبٹ، یہ ہوتا ہے ڈوئل کنسیپٹ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کنونشن والے کنسیپٹ کی طرف۔ کنونشن میں سب سے پہلے ہے ایک بلکہ ادھر رہ گیا ہے، میچنگ کنسیپٹ۔ میچنگ کنسیپٹ کا مطلب ہوتا ہے پرافٹ اور لاس کو چیک کرنے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے ہمارے تمام ایکسپینس جو پورے سال ہوتے ہیں ہم نے ان سب کو ریونیو سے موازنہ کرتے ہیں تاکہ اصل نفع معلوم کیا جا سکے۔ دیکھیں جی، آپ نے فار ایگزامپل آپ کے بجلی کے بل یا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو کھانے پینے کا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایکسپینس تھا نا، آپ نے سال میں کہا کہ ہمارا جو انٹرٹینمنٹ کا ایکسپینس ہوگا وہ ہوگا جی 40,000 روپے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انٹرٹینمنٹ کے اوپر 20,000 اور بھی خرچ ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ نے میچنگ کرنا ہے، 40,000 پچھلے اور 20 وہ ٹوٹل بن جائیں گے 60۔ اس کا مطلب ہے ٹوٹل ایکسپینس آپ کا 60,000 ہوا ہے۔ تو آپ نے ایک دوسرے کو ریونیو کے ساتھ میچ کرنا ہے اور ایکسپینس کو ایکسپینس کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب آپشن نمبر بی پہ چلتے ہیں۔ پرنسپل 2 ٹائپ کے تھے، کاسٹ اور ریزمپشن والے اور کنونشن والے۔ کنونشن پہ 3 جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ فل ڈسکلوجر کیا ہے؟ بکس آف اکاؤنٹس میں بزنس میں ہر چیز کو مکمل طور پر ظاہر کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی نیا پارٹنر آئے تو ٹریو اینڈ فیئر ویو اس کو ریکارڈ مہیا کیا جا سکے۔ یعنی اس کا مطلب ہے بکس آف اکاؤنٹ میں کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے۔ نیا پارٹنر آتا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی ان کا یہ ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد ہے میٹیریلٹی، صرف ہم اہم چیزیں ریکارڈ کریں گے
गैर ज़रूरी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मटेरियलिटी का जब मटेरियलिटी का कंसेप्ट आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ अहम चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद है कन्वर्जेशन। आने वाले अरसे में अगर हमें नुकसान नज़र आ रहा है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना चाहिए और गेन को नज़रअंदाज करना। लेकिन जी आपको पता है कि जैसे आज का कोरोना चल रहा है, तो आपको पता है कि हमारी जो कंपनी की सेल है वो जनाब अगले महीने जो है 5 करोड़ से कम होकर 2 करोड़ पे आ गई है। देखिए जी हमें नुकसान हो गया, हमने नुकसान को रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर हमें ये लग रहा है कि जी हमारी कंपनी मेडिसन की है और आगे कोरोना की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी सेल होंगी, तो आपके एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपने वो गेन आपने रिकॉर्ड नहीं करना। ये जनाब हमारे थे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, और इनको आज हमने मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो आप उम्मीद है कि आपको ये जो है अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। जी हाँ, आज का ये इस टॉपिक में सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, ये पेपर में सवाल भी बन सकता है, ख़ासतौर पर डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले बात तो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, आपको पता होना चाहिए। सिंगल एंट्री सिस्टम, if the bookkeeper record only one aspect of transaction and ignore the other aspect, it is called single entry. इसके बाद 2 aspect of transaction अगर रिकॉर्ड होंगी तो उसको डबल एंट्री कहेंगे। यानी अगर आपने एक सिंगल लिखी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी शॉप है, आपको किसी ने जो है ना आपसे उधार ले लिया है या नकद ले लिया है कोई चीज़, तो आपने लिखना है चीनी के आगे लिख देंगे आप 5 रुपये। अब अकाउंटेंट कभी भी ये नहीं समझेगा कि आपने चीनी 5 रुपये की दी है या ली है या उधार पे दी है, उसको कभी भी समझ, ये सिंगल ट्रांजैक्शन है। जबकि डबल क्या होगी, डबल भी ये होगा कि चीनी जनाब शुगर सोल्ड फॉर ₹500, ये डबल है, यानी कि चीनी सेल की गई 5 रुपये की, ये प्रॉपर एक ट्रांजैक्शन है, इसको डबल एंट्री कहा जाता है। यानी जिसका डेबिट और क्रेडिट हो वो डबल एंट्री है, जिसका सिंगल साइड हो, डबल दूसरी साइड ना हो, वो हमारी सिंगल होती है। अब आते हैं इनके फ़र्क की जानिब कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है। सबसे पहली बात, सिंगल एंट्री में 2 साइड ऑफ ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, हेंस इट इज़ नॉट कंप्लीट सिस्टम। In double entry system, 2 aspects of transaction are recorded and there is a complete system of accounting. Number 2, single entry system temporary account होता है और permanent account are recorded. यानी हर अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ मुस्तकिल अकाउंट जो होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में ऑल टेम्पोरेरी एंड परमानेंट अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड, यानी चाहे टेम्पोरेरी हो या परमानेंट हो, सबको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट सिंगल एंट्री में सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं है कि बनाई जा सके, जबकि इनकम स्टेटमेंट डबल एंट्री सिस्टम में बनाई जाती है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस पे अगर आए तो ट्रायल बैलेंस सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बनाना मुश्किल है, बन भी नहीं सकता, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में बनाया जा सकता है। आखिरी है कि on account of incomplete record we cannot prepare balance sheet, so the real picture of financial condition cannot known। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में जब हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम उसका कैसे ये पता कर सकते हैं कि उसको प्रॉफिट वजह लॉस हुआ है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉपर तरीके से बनाई जाएगी, उसकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, उसकी बैलेंस शीट बनेगी, तो उसमें पता चल सकता है कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में गया है या लॉस में गया है। जी हाँ जी, हमारे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन था जो आज कंप्लीट हो गया है। तो कल हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर। जी हाँ, अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग में कोई ऐसा प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं होगा पेपर के अंदर, वो जस्ट एक डेफिनेशन पूछेगा, उसका अगर आपको मतलब आता है तो आप सही टिक लगा देंगे। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी कितनी है इंशाल्लाह ताला मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊँगा, और इसके अलावा जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसमें कौन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है वो भी आपको 1 बाय पढ़ाऊँगा। आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये लेक्चर पूरे प्रॉपर तरीके से आप नोट्स भी बनाते जाएँ, पढ़ते जाएँ, तो आपका अकाउंटेंट का पेपर अच्छे मार्क्स में पास होगा। सिर्फ पास भी नहीं होगा बल्कि आप मेरिट में भी आएंगे, 80+ में आप मार्क्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, इसको आप अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें
اور ہمارے اس چینل کو مزید آرگنائز کرائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.